کام آتا ہے تو مقطع میں اپنا نام ضرور ڈالتے ہیں. مولانا وہ شخصیت ہیں کہ 30,000 اشعار غزلیات کے کلیات شمس تبریز کے نام سے لکھ دیے. ہے کوئی ایسا دل والا؟ 30,000 اشعار ہیں جو غزلیات کے ہیں. اس فراق کی کیفیت میں مولانا نے غزلیات کا ایک لامتناہی ہماری لائبریری میں کلیات شمس تبریز موجود ہے. اینڈ پر مقطع میں اپنے شیخ کا نام دو طرح سے دکھاتا ہوں. اور جب مصنوی شریف لکھنے کا ٹائم آیا تو پہلی مصنوی شریف کے سے پہلے جیسے جو اشعار میں نے پڑھنے کی سعادت آئی، وشنو آز نئے چون حکایت می کند واز جدائی ہو شکایت می کند، یہ پہلے دفتر اول کا پہلا شعر ہے جس میں وشنو کا ذکر ہے. ورنہ سارے 5 کے 5 دفاتر اپنے خلیفہ کو دے دیے. 30,000 اشعار شیخ کو دے دیے. ہے کوئی مقابل؟ ہے کوئی؟ 30,000 اشعار کلیات شمس تبریز کے مقطع میں شمس کا نام ڈالا. وہی تجلیات ربانی چھلک رہی نا یہاں پہ. جو سینے میں تجلیات ربانی کا سمندر تھا وہ جب کتابی شکل میں آیا تو 30,000 اشعار اپنے شیخ کے نام سے لکھ دیے معروف، اور 27,000 اشعار اپنے خلیفہ کو نظر کر دیے. ہے کوئی اور؟ ہے کوئی اور؟ کوئی نہیں ہے. آپ یکتا و یگانہ ہے اس شعبے میں کہ ایثار کا وہ جذبہ کہ اپنی شخصیت کو معلوم ہے کہ میں بظاہر نہیں بھی جھلکوں گا تو ہر جگہ جھلکوں گا. یہ مومنان شان کی بات ہے. یہ مومنان شان کی بات ہے. شام چلے گئے. ایک قافلہ شام سے آیا اور آ کر بتایا کہ میں نے آپ کے شیخ کو فلاں باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا کہ وہ جنت کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ محبت ہو تو ایسی ہو نا شیخ سے. محبت ہو جبھی ملے گا جب شیخ سے مان تو شدام تو مان شدی میں تو مانتان شدام تو جان شدی آن کا تگویت بودری مان دیگرم تو دیگری. کہ جدائی نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، دو جان ہے اور ایک قلب ہے. پوچھا وہ راستہ جنت کا کہاں سے جاتا ہے؟ پھر معاملہ یہ ہوا کہ معروم اپنی اس وقت جیب میں موجود تمام سکے، نقرئی سکے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے جو جیب میں ہوتے وہ سب، یہاں تک کہ اپنا لباس، اپنا امامہ، سب کچھ صرف زیر جامہ رہ جاتا. اس خوشخبری سنانے والے کو سب کچھ دے دیتے. صرف خوشخبری سنائی، کنفرمیشن نہیں کرتا ہے مومن. مومن کہاں جھنجٹ میں پڑتا ہے؟ جھلمل جھلمل کا خواب ہی تو تھا ابراہیم نے جو دیکھا. کوئی آرڈر تو نہیں آئے تھے کہ بیٹے کو قربان کرو. کیا خیال ہے؟ آئیے نا بات کرتے ہیں انبیاء کے اوصاف کی. جیسے جھلمل سا خواب دیکھا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو ابراہیم تیار ہو گئے. چلو ابراہیم تو تیار ہو گئے، اللہ کے نبی تھے، تو چھوٹا سا بچہ بھی تیار ہو گیا. یہ فیضان نظر تھا یو کے مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یو کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج کل کے دور میں ایسے بیٹے پیدا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے؟ کہ اشارہ خواب سنایا اور بیٹا تیار ہو گیا. تو مومنان شان یہی تو ہے کہ وہ اشاروں کو بھی سمجھ کر چلتے ہیں اور رائے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ وہ باغ جنت کا راستہ کہاں سے ہے؟ سبھی کچھ دینے لگے مولانا. یہ بات مشہور ہو گئی کہ مولانا شیخ کے نام پہ بالکل وہ ہو جاتے ہیں. ایسے عشق کا مرحلہ ہے، یہ سب کچھ دے دیتے ہیں. تو کچھ ہی دنوں میں بات مشہور ہو گئی اور ہر شخص آ کر وقفے سے یہ کہتا میں نے صاحب میں گیا تھا شام، میں نے فلاں مسجد میں شمس تبریز کو دیکھا، یا میں شام گیا تھا فلاں محلے میں شمس تبریز کو بیٹھا ہوا دیکھا، یا فلاں جگہ گیا تھا کہ تب تو کھانے میں تو وہاں کھڑے ہوئے تھے. مولانا سب دے دیتے تھے، جو ہوتا تھا دے دیتے تھے. تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کی اس کمزوری سے لوگ واقف ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے شہر پر سب کچھ نثار کر دیتے ہیں، جو ہوتا ہے دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کی اس کمزوری سے واقف ہو کر ایسا کرتے ہیں. پہلے مجھے بھی معلوم ہے، اگر یہ سچ کہیں تو میں اپنی جان دے دوں اپنے شہر. یہ جھوٹ موٹ کر کے دنیا داری کا سامان لے کر جاتے ہیں، اگر یہ سچ کہیں تو اپنی جان. اطلاع ملی کہ شام میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر ہیں. مولانا نے آپ کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اور ایک لیٹر کے ساتھ بھیجا. ننگے پاؤں پونیا سے شام تک سلطان ولد جو ہے وہ گھوڑا لے کر اضافی پیدل چلتے ہوئے وہاں تک گئے. ایک مسجد میں ملاقات ہوئی، کچھ نذرانے بھی دیے تھے، خط بھی دیا تھا. شمس تبریز واپس آ گئے اور راستے میں جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بیٹا تم بھی سوار ہو جاؤ،
تو سلطان ولد کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ مالک کی موجودگی میں خادم کیسے سوار ہو سکتا ہے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ ادب کا یہ زاویہ بالکل سامراج کی وجہ سے بھول گیا. کس وجہ سے؟ میں بھی بتا رہا ہوں اور نسخہ بھی لکھ رہا ہوں. سامراج نے ہم میں سے ادب چھین لیا، دنیا داری میں مشغول کر دیا. یہ ادب ہر گھر کا وتیرہ اور طریقہ تھا کہ بزرگوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، معاملات کو کیسے سنبھالا جاتا ہے. ننگے پیر سلطان ولد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا کے بڑے صاحبزادے کے ساتھ ہم تبریز واپس پونے آئے. پھر وہی محفلیں جمنے لگیں، پھر وہی معاملات ہونے لگے، پھر وہی منتقلی کا سلسلہ، نور کی منتقلی کا سلسلہ، ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف سلسلہ پونیا شریف میں شروع ہوا. دوبارہ پھر مخالفین حد سے تجاوز کرنے لگے. ایک شب میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نجی نشست تھی. تو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رومی، باہر کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے. جو وعدہ کیا تھا کہ اگر مل گیا تو کیا دیں گے، فرمایا میں گردن دوں گا. تو گردن دینے کا ٹائم آ گیا تھا. چند لمحات کے لیے معلوم رحمت اللہ مراقبہ کیا، اور پھر جملہ جو آپ کی زبان اطہر سے ادا ہوا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. اللہ غنی. جہاں ذرا سی مفاد پہ ضرب پڑتی ہے تو آڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا ہے. کیا بغیر